ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالرزاق ظہیر صاحب موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان کے بھی چند کلمات سے ہم مستفید ہوں. آپ جمعیت اساتذہ ڈویژن فیصل آباد کے صدر ہیں، تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. انتہائی قابل احترام علماء کرام، حضرات و خواتین، فضیلت الشیخ حضرت ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی بیان ہونے والا ہے. میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا. اختصار سے صرف ایک آدھ بات آپ کی خدمت میں گزارش کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور انسان کی ہر طرح کی ضروریات کا بندوبست بھی فرمایا ہے. انسان کو پانی کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، رہائش کی ضرورت ہے، لباس مکان کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کو مہیا کر دی ہیں، اور پھر انسان اس زندگی کے اندر مختلف طرح کے علوم و فنون سیکھتا ہے. کوئی کیمسٹری سیکھتا ہے، کوئی فزکس سیکھتا ہے، کوئی بیالوجی پڑھتا ہے، اور پھر زندگی کے کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہو جاتا ہے. کوئی تاجر ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں، لیکن ان ساری چیزوں میں سے اور ان سارے علوم و فنون میں سے کوئی علم، کوئی فن اور کوئی شعبہ انسان کو اتنا نہیں بتا سکتا کہ وہ دنیا میں آیا کس لیے. کوئی نہیں بتا سکتا. اور جب انسانوں نے اور سائنسدانوں نے یہ کوشش کی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ہم زندگی گزار سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں ہمارے مقاصد حیات کیا ہیں اور ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، بڑی کوشش کی اور بڑے گھوڑے دوڑائے اور بڑا تیر مارا اور کیا کہا کہ انسان پہلے بندر تھا. یہ اللہ رسول کی باتوں کو چھوڑ کے انسان پہلے بندر تھا. حضرات، دنیا میں ایک ہی کتاب ہے، قرآن حکیم، جو انسان کو یہ بتا سکتی ہے کہ وہ دنیا میں آیا کس لیے ہے، اور کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. حدیث اسی قرآن کی تشریح اور اسی کے ساتھ ہے. انسان آیا کیوں، اس نے دنیا میں کرنا کیا ہے، اللہ کون ہے، اس کو راضی کیسے کرنا ہے، اس کی بندگی عبادت کیسے کرنی ہے، دنیا میں حقیقی سکون کیسے ملے گا، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبر کے حالات کیا ہیں اور آگے کی منازل اور مراحل کیا ہیں، کامیابی کے راستے کیا ہیں اور راستے کے خطرات اور رکاوٹیں کیا ہیں، ان کو عبور کرنے کا طریقہ اور سلیقہ کیا ہے. حضرات و خواتین، حاضرین مجلس، یہ ساری باتیں اگر کسی کتاب نے بتانی ہے تو وہ قرآن حکیم ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو زندگی قرار دیا ہے. دنیا کا جو انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، قرآن پہ عمل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. اور جو نہ قرآن کو پڑھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ اس میں عمل کرتا ہے، قرآن کہتا ہے تم اسے بے شک زندہ سمجھو، وہ مردہ انسان ہے. اور گھر بے شک کروڑوں اور اربوں کا بنا ہو، دنیا کی ہر سہولت موجود ہو، لوگ دیکھ کے کہیں کیا بات ہے، کتنے نصیب والا، کتنا بڑا چوری صاحب اور کتنے بڑے سیٹھ صاحب ہیں. لیکن یقین کر لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت
کئی کنال کی کوٹھی، ملازم موجود، دنیا کی ہر سہولت، لوگ دیکھ کے سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کتنے نصیب والا ہے، لیکن حضرات اگر اس گھر میں قرآن نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن کی تفہیم کی بات نہیں، قرآن سمجھنے سمجھانے کی بات نہیں، قرآن پہ عمل کی بات نہیں، ہادی کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تم خوش ہو رہے ہو، یہ تو ایسے ہے جیسے مردار پڑا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ قرآن زندگی ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہی رونق اور بہار ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان بچوں کو اور اپنی بچیوں کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو اور برادر مکرم قاری زبیر صاحب کو، ادارے کے منتظمین کو، جنہوں نے اس دور میں قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان بچوں کو اس ادارے کے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خیر کا، برکت کا، ترقی کا اور روحانی منازل کو طے کرنے کا اور اپنی اصلیت کی طرف لوٹنے کا سبب بنائے۔ اور آخر میں صرف ایک بات، استاد مکرم فضیلت الشیخ پروفیسر یاسین ظفر صاحب نے بہت اہم نقطے کی طرف جو توجہ دلائی ہے، حفاظ کی فضیلت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، لیکن والدین کو بھی عمل کرنا چاہیے، والدین کو بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو ہمیں پلے باندھنا چاہیے کہ والدین اور گھر کے باقی افراد وہ بھی دین پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہاریں لگیں گی۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔